وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور آپ نے منع کیا ہے، نہا عن النوم قبل صلاة العشاء والحدیث بعد، عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا۔ 4 حالات مستثنیٰ ہیں۔ اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے۔ صحابہ کرام علمی مذاکرہ کیا کرتے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے عشاء کے بعد ہم بیٹھتے، حدیثیں سناتے سناتے صبح ہو جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیٹھ کے حدیثیں یاد کیا کرتے۔ دوسری بات جو عشاء کے بعد باتیں کرنا جس کے لیے جائز ہے، اگر امت کے مسائل کو آپ حل کر رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر کے ساتھ باتیں شروع ہوتی، سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں امت کے لیے مشورے کرتے، رات گئے تک جو ہے اللہ کے رسول باتیں کیا کرتے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں امت کی بہتری کے لیے۔ تیسرا آپشن جس سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، من تطیب خاطر المرأة، خامد اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، سائرات کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آپ رات کو قیام کرتے اگر میں بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ تو خامد اور بیوی کو اجازت ہے۔ چوتھا آپشن، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو من تطیب خاطر الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو لیٹ جاگنا بھی پڑتا ہے، اس سے باتیں کرنی پڑتی ہے، اس سے دلجوئی کرنی پڑتی ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے۔ صحابی کے پاس رات مہمان آئے تو انہوں نے ان کے لیے کھانا بھی پکایا، ان سے باتیں بھی کی۔ اگر آپ کے پاس یہ چاروں پہلو نہیں ہیں، آپ صرف گپے لگانا چاہتے ہیں اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ علم کا، نہ امت کے مسائل کا، نہ خامن بیوی کا اور نہ ایک مہمان کا، تو آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے یہ جو میں عشاء کے بعد رات دیر تک بیٹھا ہوں، فیس بک پہ بیٹھا ہوں، یوٹیوب پہ بیٹھا ہوں، طرح طرح کی جو ہے وہ اپلیکیشنز اور ٹولز لے کے بیٹھا ہوں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اپنے ایمان پہ، اپنی جان پہ، اپنی عزت پہ، اپنے خاندان پہ اور اپنی قوم و ملت اور اپنے وطن پہ۔ یہ صلاحیتوں سے آپ بہت زیادہ فائدہ لے سکتے تھے، لیکن ان ساری صلاحیتوں کو آپ نے شیطان کے حوالے کر دیا، جس نے نمازوں سے بھی بیگانہ کر دیا۔